الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذی اصطفى نحمده صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے قرآن مجید کا آخری پارہ پڑھنا ہے، اما پارہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ کے کچھ کر رہی ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، الذی هم فیہا مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہی ہیں۔ یہاں پہ اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے۔ کافی لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بیان کرتے تھے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیل کے بارے میں سوالات کرتا تھا، اور سوال کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء ہوتا تھا۔ ان آیتوں میں ان کے اس طرح کہ طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ قدرت تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس علم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرما دے گا؟ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بلا یقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا نہیں کیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے پردہ بنا دیا؟ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے؟ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بدلوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا؟ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں؟ وجنات الفافا، اور گریں باغ بھی آگے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کے دن کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کی سور پھونکے گے پھر تم فوج پر و فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ جلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک دوزخ گھاٹ میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابسین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ احقاب ہے، جو حقب کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یکیا کے بعد بڑھی چلی جائیں گی۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے جو استدلال کیا ہے جن کی سرکش لوگ ذکر ہو رہا ہے وہ بھی طویل مدتیں گزارنے کے بعد دوزخ سے نکالے جائیں گے، وہ غلط استدلال ہے۔ اس لیے قرآن کریم بہت سے مقامات پر صحیح لفظوں میں وضاحت فرما دی ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، نے تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تذکیب کرتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات ہیں انگوروں کے، اور جوان کنواری ہم نے عورتیں ہیں، اور چلتے ہوئے جام شراب ہے۔ لا يمسون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی چھوٹی باتیں سنیں گے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کس کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن حق کا ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چکنا کر دیا، جس دن انسان اپنے ہاتھ کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نازعات۔ اور نازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہی ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، جو کسی کی روح عام طور پر کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں اور کسی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گروہ کھول دی ہو، پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 آیتوں جو ہیں سورہ نازعات کی یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں جن کو وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز آ جائیں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ قسم پر بہت یقین کرتے تھے، اس وجہ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ عام طور پر جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس سے دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتے ہیں، اسی طرح فرشتوں سے روح پھونکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَالنَّاشِئَاتِ نَشْطًا، بند کھول کر جوڑ دینے والوں کی قسم، اور تیرے پھرنے والوں کی قسم، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ قلوب یومئذ واجفہ، دل اس دن دھڑکیں گے جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہتے ہیں کہ ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹ جائیں گے، کیا اس وقت جب کہ ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلک، کہہ دیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔
معلوم ہو جانا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے وَإِذَا هُمْ کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی؟ اِذَا نَادَاهُ رَبُّهُ جبکہ انہوں نے رب پاک کے میدان طواف میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کیا تم اپنی دستگیری اور اصلاح چاہتے ہو اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھا دوں تاکہ تو ڈرنے لگے۔ بس اسے بڑی نشانیاں دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر پلٹا دوڑا کرتے ہوئے پھر اس کو جمع کر کے پکارا، تم سب کا رب میں ہی ہوں، تم سب سے بلند و بالا۔ اللہ نے بھی اسے آخرت کی اور دنیا کے عذاب میں گرفت کر لیا۔ ان فی ذالک بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو دوڑے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، اس کی بلندی اونچائی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھیک کر دیا، اسی کی رات کو طریق بنایا اور اسی دن کو نکالا اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوط کر دیا، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہے۔ بس جب وہ بڑی آفت آ جائے گی جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور زندگی کو ترجیح دی ہوگی ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اور اپنے نفس کی خواہش سے روکتا رہے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو اللہ جانتا ہے، آپ تو صرف اس سے ڈراتے رہنے والوں کا آگاہ کرنے والے ہیں۔ جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ اول حصے دنیا میں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، وہ تشرو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ یہ آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے کچھ بڑے سرداروں کو سلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نبینہ صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نبینہ تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں، چنانچہ انہوں نے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سیکھنے کی درخواست شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ کے چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے، پر آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو سورت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ منہ بنانے کو عربی میں عبسہ کہتے ہیں، چونکہ یہ سورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبس ہے، اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں اور وہ اپنی کسی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے، صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نبینہ آیا۔ تجھے کیا خبر؟ شاید وہ سننا چاہتا ہو۔ میاں نصیب سنتا ہے اور نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ اما من استغنا، جو بھی پرواہی کرتا ہے اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ وما علیک، حالانکہ اس کے نہ سننے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں، اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈر بھی رہا ہے تو
تو اس سے تو بے رخی بڑھتا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ قرآن تو نصیحت کی چیزیں ہیں۔ وَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، جو چاہے اس کی نصیحت لے۔ یہ تو پرعظمت آسمانی صحیفوں میں سے ہے جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں جو بزرگ اور پاک ہیں۔ اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ اے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ خلقہ فقدر، ایک نطفے سے پھر انداز پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ انسان کی دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا کر دی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں اس نے اب تک اللہ کے حکم کی ناخواہی نہیں کی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پہاڑ زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگایا، اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور منجیاں باغات اور میوہ اور چارہ تمہارے استعمال اور فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاہوں کے لیے۔ بس جب کہ کان بھر کر دینے والے آ جائیں، اس دن آدمی اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی جس کے لیے کافی ہوں گے۔ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ہنستے ہوں گے اور حشاش بشاش ہوں گے، اور بہت سے چہرے دم غبار آلود ہوں گے جس پر سیاہی چڑھی ہوگی، وہی کافر بدکار لوگ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت، جب سورج لپٹ لیا جائے گا، یعنی اس آیت قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ سورج کو لپٹنے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جب سورج پہ نور ہو جائے گا، چونکہ لپٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ تکویر ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ اونٹنیاں اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر وہ اونٹنی حامل یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور 10 مہینے کا حامل ہو تو اس سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار ہوں گی۔ اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑک اٹھیں گے، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصد ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی دردناکی کا معاملہ کیا۔ اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، اور جب آسمان کی کھل اتار لی جائے گی، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی، اور
جنت نزدیک کر دی جائے گی تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی، پھر چلنے پھرنے والے، چھیننے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، یقیناً یہ اللہ بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے جو قوت والا، عرش والا کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، جس کی آسمانوں میں اطلاعات کی جاتی ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں۔ اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصل صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصل صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس آیت میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں مخیل بھی نہیں، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ تم تمام جہانوں والوں کی نصیحت نامہ ہے، باخلوص اس کے لیے جو تم سے سیدھی راہ پر چلنا چاہیے۔ ومن تشاءون، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفطار۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، اور جب قبریں شک کر اٹھتی جائیں گی، اس وقت ہر شخص اپنے آگے پیچھے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پیچھے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ یا ایھا الناس، اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک کیا، پھر درست اور برابر بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے چھوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ یقیناً تم پر نگہانی عذاب آنے والا ہے، لکھنے والے مقرر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ یقیناً لوگ جنت کے عیش و آرام میں نعمتوں میں ہوں گے، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، بدلے والے دن اس میں جائیں گے۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ پھر تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کرتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، یعنی کہ پورا لیتے ہیں، ایک ذرہ بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو دھاندلی کرتے ہیں، ان کو کم دیتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں بلکہ ہر قسم کے حقوق اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح دھاندلی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام تطفیف ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں، اس عظیم دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے کی ہے۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں ان پر نامہ اعمال بھی موجود رہتا ہے۔ وما ادراک ما سجین، تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا ہو۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں،
یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ ہے۔ ہرگز نہیں یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اونٹ میں رکھے جائیں گے، پھر یہ لوگ دل کے جہنم میں چونکے جائیں گے۔ پھر کہہ دیا جائے گا کیا یہی ہے جسے تم جھٹلاتے ہو؟ یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علین میں ہے۔ علین کے لفظ معنی بالا خانوں کی ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں اور وہیں ان کا نامہ اعمال بھی رہتا ہے۔ تجھے کیا پتا یہ علین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرر فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ بڑی نعمت میں ہوں گے، نحسریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہنچے گی۔ یہ لوگ سربمی خلاص سے شراب پلائے جائیں گے جس پر مشک کی مہر ہوگی۔ سبقت لے جانے والوں کی اس میں سبقت کرنی چاہیے اور اس کی آزمائش تقسیم کی ہوگی، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے، آپس میں آنکھوں کے اشارے کرتے تھے اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگائیاں کرتے اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں، یہ ان پر بستان بنا کر تو نہیں بھیجا کرتے۔ بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا بدلہ پا لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اس کے لائق وہ ہے، اور جب زمین کھینچ لی جائے گی اور اس میں جو ہے اس کو اگلے دے کر اور خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائیں گے اور اسی کے لائق وہ ہیں۔ اے انسان تو اپنے رب سے ملنے تک کی کوشش کر اور تمام کام اور محنتیں کر، اس سے ملاقات کرنے والا تو جس شخص کے دہانے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ ہاں، جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ موت کو بلانے لگے گا اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ جب قرآن میں ہم کس دوزخ کا سنیں تو یہ قرآن کا حق ہے کہ اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم کی توبہ مانگیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ یہ شخص اپنے متعلقین خوش تھا، اس کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا۔ مجھے شفق کی قسم اور رات کی اور اس کے جمع کردہ چیزوں کی قسم اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے۔ انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ فَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ آیت کے اوپر سجدہ ہے اور واجب ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، بل جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہی ہیں۔ وَاللَّهُ عَالِمُ بِمَا يُوعُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ دلوں میں رکھتے ہیں۔ انہیں المنکر عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ہاں، ایمان والوں اور نیک عمل والوں بے شمار اور نہ ختم ہونے والے اجر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، برج والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، وعدے کیے ہوئے دن کی قسم یعنی قیامت کے دن کی قسم، وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس کی تائید
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے وہ بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، اور برطانی نے حضرت ابو ملک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے بھی، جسے کہا گیا ہے کہ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ یہ تفسیر حضرت مجاہد اور حضرت زحاق رحمۃ اللہ وغیرہ سے نقل کی گئی ہے۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے اور مشہود کا ہو جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف سے بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والوں کے ہلاک کیے گئے۔ اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح سے ہے، طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث منقول ہے، اور وہ یہ کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دے جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارا کام کر سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ یہ لڑکا جب جادو کرنے جاتا تو راستے میں ایک عبادت گاہ تھا، شخص کے پاس گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے ہیں اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے اچھی لگتی تھی۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مار دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نبینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی، اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے اس نبینا شخص اور راہب کو تو ارائی سے چڑھا دیا، سلی کے اوپر چڑھا دیا، اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دے۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور وہ لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی اور وہ سب ڈوب گئے اور وہ لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کو ایک ہی طریقے سے مار سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ تم سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنی ترکش سے تیر نکالنے اور یہ کہو اسے اللہ کے نام پر جو اس کا پروردگار ہے، پھر تیر اس میں میرے نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کن پٹی پر جا کر لگا اور اس سے شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے اس کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھود دی اور انہیں آگ سے بھڑکا دیا اور حکم دیا جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اس کو اس خندق میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم میں اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ سور بلوچ میں خندق والوں کا جو ذکر ہے اس سے یہی واقعہ مراد ہے یا کوئی اور۔
وہ ایک آگ تھی ایندھن والی۔ جب وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، یہ لوگ ان مسلمانوں کے بدلے نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب کے لائق حمد کے ذات پر ایمان لاتے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جننے کا عذاب ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہاں بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً تیرے رب کی بڑی سخت ہے، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہ بڑا بخشش کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک، عظمت کا مالک، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے، یعنی فرعون اور ثمود کے، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ یہ قرآن ہی بڑی نشانی والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، وہ روشن ستارہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس پر نگاہ نہ فرشتے نہ ہو۔ ایسے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اجلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پھٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہو علی، بے شک وہ اسے پھیلنے پر یقیناً قادر ہے۔ جس دن پوشیدہ کی جانچ پڑتال ہوگی تو نہ ہوگی اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ بارش والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی قسم، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ ہنسی اور بے فائدہ بات نہیں، البتہ کافر دو گھاٹ میں ہے، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں تو کافروں کو مہلت نہیں دی، تھوڑے دنوں کی چھوڑ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کرو۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سلم بنایا، اور جس نے ٹھیک ٹھیک انداز کیا اور پھر راہ دکھائی، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی پھر اس نے اس کو سیاہ چھوڑ کر دیا۔ ہم تجھے بڑائی کے پر تو نہ بھولے گا، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے تو آپ صحیح کرتے رہیں گے۔ اگر نصیحت کچھ فائدہ دے، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا جو بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزاع میں پڑا رہے گا۔ بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا اور جس نے اپنے رب کا نام لیے رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پر آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپانے والی کی خبر پہنچی؟ اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے اور دھکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، اور نہایت گرم چشموں کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور مسعود حال ہوں گے، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنات عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے، جہاں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، جہاں بہتان ہوا چشمہ ہوں گے، اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور آب بخاری رکھنے ہوں گے، اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، اور مچھلی سے سلی گھلی پڑی ہوں گی۔ کیا اور اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟
اور آسمانوں کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دی گئی ہے اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے، بس آپ نصیحت کر دیا کریں۔ آپ صرف نصیحت کرنے والی ہیں، آپ کچھ ان پر دراغ نہیں ہیں۔ ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے کہ بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفعت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، کیا ان میں عقل مندوں کے واسطے کافی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا، ستون والے ارام کے ساتھ جس کی مانند کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی، اور سمودیوں کے ساتھ جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون کے ساتھ جنہیں مکھیوں والا تھا، اور سنگوں نے شہر میں ساڑا اٹھا رکھا تھا اور بہت فساد مچا رکھا تھا۔ آخر تیرے رب نے ان سب پر عذاب کر برسایا، یقیناً تیرا رب گھاٹ میں نہیں۔ انسان جب اسے اس کا رب آزماتا ہے اور عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنایا، اور جب وہ اسے آزماتا ہے تو اسے روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری آنت کی اور ذلیل کیا۔ کیسا ہرگز نہیں کہ تم لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور مسکینوں کے کھلانے کا ایک دوسرے کی ترغیب نہیں کرتے، اور میراث سمیٹ کر رکھتے ہو اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ یقیناً جس وقت زمین پھوٹ پھوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تیرا رب آ جائے گا اور فرشتے صفے باندھ کر آ جائیں گے، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی اس دن کو سمجھ جائیں گے، مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، بس آج اللہ کا عذاب جیسے عذاب کسی کا نہ ہوگا، نہ اس کی قید بندی جیسے کسی کی قید بندی ہوگی۔ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرف کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے کہ مطلب یہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے، چاہے کوئی کتنا بڑا حکم ہو یا دولت مند شخص ہو، اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے۔ یا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی پس میں ہی نہیں، کہتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کیا سمجھ رہا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں، کیا ہم نے اس کی دونوں آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ ہم نے دکھائی دیں اس کو دونوں راستے، سو اس سے نہ ہو سکے گا، گٹائی میں داخل ہوتا ہے۔ اور کیا سمجھا کہ گٹائی ہے، کیا کسی گردن کو آزاد کرنا یا بھوک والے دن کو کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا خسارے مسکین کو، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنۃ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں، انہیں پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔
والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ گئے اس کو بدکاری کے اونچ بیچ کر جانے کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کے بارے میں حفاظت کرو۔ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا، بس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کی گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈال دی، اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برباد کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کی تباہ کن انجام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب چھپائی جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب روشن ہو، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نرم و مادہ کو پیدا کیا۔ یقیناً تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہے۔ جس نے دیا اللہ کی راہ میں اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل میں سامان میسر کریں گے۔ اس کا مال اسے گننے کے وقت کچھ کام نہ آئے گا، بے شک راہ دکھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ میں نے تو تمہیں شعلے مارتی ہوئی آگ سے ڈرایا تھا جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوں گے جس نے جھٹلایا اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لیا، اور اس سے اسے ایسے شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہوگا، جو پاکی حاصل کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہوگا۔ کس کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ صرف اپنے پروردگار بزرگ و بلند بالا کی رضا چاہنے کے لیے۔ یقیناً وہ اللہ ان قریب رضامند ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب چھپائی جائے، وما ادراک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ہے کہ نبوت کے بعد شروع میں کچھ دن ایسے گزرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی نہ آئی۔ اس پر ابو لہب کی بیوی نے طعنہ دیا کہ تمہارے پروردگار تم سے ناراض ہو کر تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ والضحیٰ، عربی میں دن چڑھنے کے وقت جو روشنی ہوتی ہے جسے چاش کا وقت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ والضحیٰ ہے، اور چڑھتے دن اور اندھیری رات کی قسم کھانے سے غلبہ اس طرف اشارہ ہے کہ رات کا جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب دن کی روشنی نہیں آئے گی۔ اس طرح اگر کسی مصلحت کی وجہ سے وہی کچھ دن نہیں آئی تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی ناراضگی ہو گئی یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرے رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بلا پر ہدایت نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے ندار پاک کر نہیں بنایا؟ بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کرتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار نہیں دیا۔ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے تیری پیٹھ
توڑ دی تھی، اور رفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب، بس جو تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر، وإلی ربک فارغب، اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس میں امن والے شہر کی، یقیناً ہم نے انسان کو بہتر صورت میں پیدا کیا، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ بس تجھے اب روز سے جزا کا جھٹلانے پر کوئی کس سے چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ سورت کی پہلی 5 آیتیں پہلی وحی پر نازل ہوئی تھی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے غار حرا میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہے تیرے رب بڑے کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے، یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے، اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جب وہ تمہیں نماز ادا کرتا ہے، بھلا بتلاؤ تو اگر وہ ہدایت پر ہو، پرہیزگاری کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، ایسی پیشانی جو چھوٹی خطا کار ہے، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ہم بھی دوزخ والوں کو بلا لیں گے۔ وَلَا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قریب ہو جانا، یہ آیت میں سجدہ ہے اور یہ سجدہ ہم پر واجب ہے، اور یہاں پہ قرآن کے 14 سجدے ہم پر واجب ہوئے ہیں اور ہم نے سارے سجدے پڑھے ہیں، اور یہ ہر جس نے بھی یہ سنا ہے تمام پہ سجدہ کرنا واجب ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس شب قدر میں نازل فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کو میں نے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں ہوتی ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات، کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزیل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اتارتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کے کفر اور مشرک لوگوں جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی کہ یہاں پہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جو کافر لوگ تھے، چاہے وہ اہل کتاب ہیں یا بت پرستوں میں سے ہوں،
وہ اس وقت تک اپنے کفر سے باز نہیں آ سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک روشن دلیل ان کے سامنے نہ آ جاتی۔ چنانچہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کھلے دل سے غور کیا اور وہ واقعی اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لائے، البتہ جن کی تربیت میں ضد تھی وہ اس نعمت سے محروم رہے۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھتے ہیں جن میں صحیح اور درست احکام ہیں۔ اہل کتاب اپنے پاس ظاہری دلیل آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑھ کر متفق ہوتے ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ ان الذین، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، مشرک سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لوگ بدترین اخلاق کے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین اخلاق کی ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتوں میں ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اس سے راضی ہوئے، یہ اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا انزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہری سے نکل کھڑی ہوگی، انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا؟ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرا رب نے حکم کر دیا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتوں میں ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا وہ دیکھ لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، ہانکتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالمدبرات قدحا، پھر ناپ مار کر آگ جھڑنے والے کی قسم، پھر صبح کے وقت دھاڑ والوں کی قسم، بس اس وقت گرد و غبار اڑتے ہیں، پھر اسی کے ساتھ فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور یقیناً وہ خود بھی اس پر گواہ ہے۔ یہ مال کی محبت بھی بڑا سخت ہے، کیا اس کو وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدگی باتیں ظاہر کر دی جائیں گی؟ بے شک ان کا رب ان کا حال سے پورا بے خبر ہے۔ القاریۃ ما القاریۃ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ما القاریۃ، تجھے کیا معلوم وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ جس دن انسان بکھرے ہوئے پرندوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھل سے وہ رنگین کی طرح ہو جائیں گے، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ تنگ تیز آگ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلدی علم ہو جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، لا ترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض، زمانے کی قسم، یعنی زمانے کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو لوگ ایمان اور نیک عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ بڑے گھاٹے میں ہیں، اس لیے اس بہت سے قوموں کو دنیا میں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نازل کی ہوئی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبر خبردار کرتے رہے۔ اگر ایمان اور نیک عمل کی روشنی اختیار نہ کی تو آخرت میں بڑا سخت عذاب انسان کا منتظر ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے،
بس میں حق کی وصیحت کی اور دوسروں کو صبر کی نصیحت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص میں جو عیب ٹٹولنے والے، غیبت کرنے والے ہو، یعنی کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے والے ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتے جائیں اور گنتے جائیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی؟ وہ اللہ تعالیٰ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی جو دلوں پر چٹتی چلی جائے گی اور ان پر ہر طرف سے بندی کی ہوگی، بڑے بڑے ستون ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ ہے کہ یہاں پہ ابراہیم کے لشکر کی طرف سے اشارہ ہے جو کعبے پر چڑھائی کرنے کے لیے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ ابراہیم یمن کا حکمران تھا اور اس نے یمن میں ایک عالیشان قلعہ تعمیر کر رکھا تھا۔ یمن کے لوگوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسے یکساں کو بیت اللہ سمجھا۔ ان کے کلیسوں کو، یعنی کہ کلیسے ہوتے ہیں یہ جو ان کے چرچ وغیرہ، ان کو کلیسے کہا جاتا ہے، تو اس کو بیت اللہ سمجھے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم و تربیت سے کعبے کی عظمت ان کے دلوں میں بوسط تھی۔ اس اعلان سے ان کو غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اسی کلیسے کو جا کر گندگی پھیلا دی اور بعض روایت میں ہے کہ اسے کچھ حصے میں آگ بھی لگا دی۔ ابراہیم کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں جنگ کے لیے عرب پہنچا اور ہاتھی لے لیے، اور جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کے کعبہ میں ہاتھی پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا۔ آسمان سے کنکر چھوٹے چھوٹے پرندوں کی صورت میں ان کے اوپر برسا دیے گئے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکروں کو بیکار نہیں کیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے، بس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے والوں کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں چڑھے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکر کریں۔ بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن اور امان دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے نہیں دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھوکے دیتے ہیں۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس، ویل نامی جہنم کی جگہ ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے تجھے حوض کوثر اور بہت کچھ دیا۔ فصل لربک وانحر، بس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہ عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا،
اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جو آتا دیکھا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگے حمد کے ساتھ اور اس سے مغفرت کی دعا مانگے، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ یہاں پہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک چچا تھا جو آپ کی دعوت اسلام کے بعد آپ کا دشمن ہو گیا تھا اور اس طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان کے لوگوں کو صفا پہاڑ پر جمع فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو ابو جہل نے یہ جملہ کہا، یعنی بربادی ہو تمہاری، کیا اس کام کی جو تم نے ہم پہ جمع کیا۔ اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس میں پہلے تو ابو لہب کی بد دعا دی گئی ہے کہ برباد ہو، معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں بلکہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہو۔ عربی محاورے میں ہاتھ کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ وہ بڑی بربادی ہے، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے ہو چکی۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہوئی جسے دست کہتی ہے۔ عرب کے لوگ چھوت چھات کے قائل تھے اور جسے دست کی بیماری ہوتی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتے، چنانچہ وہ اس حالت میں مر گیا اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے کسی لکڑی کے سہارے اسے ایک گڑھے میں دفنا دیا۔ ما اغنا عنہم، تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی تھی۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی پٹی ہوئی رسی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ اندھیرے پھیل جائیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والیوں کی برائی سے بھی جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں۔ مالک الناس، لوگوں کے مالک کی۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے پچھلے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، اور جن میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا قرآن اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب پڑھنے کا موقع دیا اور اسے آگے سنانے کا اور آگے پھیلانے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنی راہ کے لیے چنا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اگر ہم اس دنیا میں موجود ہوں تو ہمیں آگے اللہ کی تعلیم، اللہ کے دیے ہوئے قرآن کی تعلیم دینے کی اور اس کو سمجھنے کی اور آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے ختم القرآن پڑھتے ہیں۔ اللہم انس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمتا، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔
جب قرآن پاک مکمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس کو دوبارہ شروع کرتے تاکہ یہ قرآن پڑھانے کا سلسلہ دوبارہ جاری رہے اور قرآن پڑھنا کبھی مکمل نہ ہو. ہم بھی دوبارہ سے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ قرآن دوبارہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر بوجھ کر اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ہماری دعائے تکمیل القرآن ہفتے کو ہوگی 15 اپریل کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.